بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن آنسو کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کی گہما گہمی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کی مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ رب العزت محبت رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے، اور غلطی کا احساس اور پھر گریہ اور زاری کا بہت پسند کرتا ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی اور عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیا۔ یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار کسی سواری خانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانور پر لدا ہوا ہو اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی۔ اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا، لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور وہ رقص و سرور کے عالم کیف میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم و گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطا کار بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستہ میں گرا ہوا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو شہیدوں کے خون کی مانند اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی فرماتے ہیں، ندامت کے آنسو کے وہ قطرے جو سجدہ میں گناہ گار کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں
سورہ انا انزلنا کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے گناہ گاروں کی ندامت اور شرمندگی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ گار کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ کے نزدیک بندوں کی ندامت اور آنسو کے اس قدر اہم ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہ آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسو کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہ گار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، بے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ شاعری کی دنیا میں غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مجرم اور گناہ گاروں کے بارے میں ان کا ایک مشہور شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو آتی مگر نہیں آتی۔ مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی فرماتے ہیں کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا، کیونکہ جو گناہ گار بندے ہیں وہ بقول غالب اس لائق نہیں کہ کعبہ جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ ایسی مقدس جگہ جاتے ہوئے خطا کاروں اور عاصیوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، کس منہ سے کعبہ جائیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ شعر قرآن و حدیث کے اعتبار سے اصلاح کے قابل ہے، اور میں نے اس شعر کی اس طرح اصلاح کی ہے، میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ یعنی گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے؟ اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائے پناہ بھی کہاں ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ اس لیے تمام گناہ گار اللہ سے توبہ کریں اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگیں، وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا، اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت بڑے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اس لیے احادیث میں گناہ پر ندامت اور توبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ بظاہر گناہ کا کوئی عمل معلوم نہ ہو، پھر بھی توبہ کی عادت بنا لینی چاہیے، اس لیے کہ توبہ عاصیوں اور گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ، اور مقربین اور معصومین کے لیے درجات، قرب اور محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ اور استغفار فرماتے تھے۔ اس میں صالحین اور نیکوکاروں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت مضمر ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہو اور یاد نہ ہو تو توبہ کے ذریعے وہ معاف ہو جائے گا۔ اگر واقعتاً کوئی گناہ نہیں ہوا ہے تو ترقی کا ذریعہ ثابت ہوگا جس کا ہر شخص محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 مرتبہ تو بہت استغفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کر لی جائے۔ اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک گناہ کا بار بار ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ متعدد مرتبہ غلطیوں سے استغفار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اس توبہ استغفار کے نتیجے میں
گناہ کو ترک کرنے کا داعیہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا جذب میں ڈوبا ہوا کلام سنیے۔ یعنی کوشش رہے کہ ایک مرتبہ توبہ کے بعد توبہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر کوشش کے باوجود توبہ ٹوٹ ہی گئی اور پھر وہی گناہ سرزد ہو گیا تو مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر کے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور ایک دن میں بار بار یہ واقعہ پیش آئے تو ہر بار اللہ کے حضور توبہ کر کے گناہوں سے نجات حاصل کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ہے اور شان کریمی کی بات ہے کہ ایک گناہ گار اور مجرم کے لیے پوری زندگی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کا خوف پیدا ہو توبہ کر کے اللہ کے نزدیک بندوں میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ گویا گناہوں سے توبہ کا یہ سلسلہ موت تک قابل قبول ہے، لیکن کیا معلوم زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ اس لیے گناہ گاروں اور خطا کاروں کو توبہ کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔ البتہ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہے کہ وہ ندامت اور شرمندگی جس سے گناہ معاف ہوتا ہے سچے دل سے ہونی چاہیے، جس کو قرآن مجید میں توبہ نصوح تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام نووی لکھتے ہیں کہ اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ گناہ سے باز آئے، دوسرے یہ کہ سچے دل سے اپنے فعل پر نادم ہو، تیسرے یہ کہ وہ عزم کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹیں گے۔ اگر گناہ آدمی سے متعلق ہے تو اس کی 4 شرطیں یہ ہیں۔ 3 تو وہی جو اوپر بیان کی گئی ہیں، اور چوتھی یہ کہ جس کا جرم کیا ہو اس سے معاف کروائے، اگر مال لیا ہو تو اس کو واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کی کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دے یا معاف کرائے، یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی فوت ہو گئی ہو تو توبہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔